بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرگوشی کے ناظرین، غلام رضا شاکر آپ سے مخاطب ہوں۔ کیا ہم ایسے شخص کی طرح ہیں جو کسی سپر مارکیٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہ مختلف سٹال دیکھتے دیکھتے پورا دن گزار دیتا ہے؟ وہ جب تھک جاتا ہے، تھک ہار کے کچھ لیے دیے بغیر باہر نکلتا ہے تو اس کے چہرے پہ عجیب و غریب قسم کی مایوسی ٹپک رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے اس چیز کا احساس بیدار ہو جاتا ہے کہ اس نے وقت کو ضائع کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں سے اکثر لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم جب بھی موبائل فون کو یوز کرتے ہیں تو کسی نہ کسی ٹک ٹاکر کو، یوٹیوبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنا قیمتی وقت، اپنی ذہن کی توانائیاں اور اپنا انٹرنیٹ بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ہماری آنکھوں کی پتلیاں درد نہیں کرتی یا موبائل کی بیٹری جواب نہیں دیتی تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اس چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ہلکا سا دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ آپ کو جو بھی وقت میسر ہوتا ہے وہ آپ دوسرے لوگوں کا سٹار چیک کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا نہیں کہ غیر محسوس طریقے سے آپ اس چیز کی بہت بڑی قیمت دے رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو وقت ہے، آپ کا جو وقت ہے، وہ بہت قیمتی ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کی مکمل توجہ کا اس سکرین پہ مرکوز ہونا، آپ کی ذہنی توانائیوں کا وہاں پہ خرچ ہونا، یہ بھی آپ ایک قیمت دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ جو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں وہ بھی آپ اس کی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اگر تو آپ نے انٹرنیٹ سے کچھ سیکھا تو بہت بہتر، اور اگر آپ نے اس میں کوئی معلومات حاصل کی تو بھی بہترین۔ اگر آپ نے صرف وقت گزارا ہے تو آپ نے بہت کچھ ضائع کر دیا ہے۔ آپ نے وہی کام کیا ہے جس شخص کا ذکر ہم نے ابتدا میں کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت قیمتی ہے لیکن لوگ اس کی قیمت وصول نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے یا ان کو اپنے وقت کی قدر کا علم نہیں ہوتا، وہ اس کی قیمت سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لیے آج کے دور میں لوگ انٹرنیٹ سے استفادہ کم حاصل کرتے ہیں، وقت کو برباد زیادہ کرتے ہیں۔ اب میں قاسم علی شاہ صاحب کی اگر مثال دوں کہ وہ پاکستان کے بہترین ٹرینر ہیں، بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں، تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال کے پوری ٹیم بٹھا کے اتنا کام کرنے کی اور یوٹیوب سے بھی پیسہ کمانے کی، جبکہ وہ اپنی ٹریننگ سے، اپنی سپیچز سے ماشاءاللہ اتنا کما رہے ہیں کہ وہ ایک شاندار زندگی گزار سکتے ہیں، اور وہ شاندار زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر بھی وہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو وہ بڑا مختصر سا جواب ہے کہ ان کا مقصد بہت بڑا ہے، ان کا گول بہت بڑا ہے، ان کا ایم ایسا ہے کہ جس کو اچیو کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کے کچھ ادارے ایسے ہیں جس میں کچھ بچے ایسے پڑھ رہے ہیں جو نادار بچے ہیں، غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان بچوں کی کفالت کا ذمہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ انہیں جہاں اچھی تعلیم دے رہے ہیں وہاں فنی تربیت بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کا مستقبل صحیح معنوں میں بن سکیں اور پاکستان کا مستقبل شاندار ہو۔ تو اس طرح کے اور بھی وہ کئی کام کر رہے ہیں جو ان کی رفائی کام ہے۔
سارے کاموں کے لیے انہیں بہت زیادہ پیسہ چاہیے، بہت زیادہ ضرورت ہے پیسے کی، تو وہ اس پلیٹ فارم کو بھی یوز کر رہے ہیں جسے یوٹیوب۔ آج سے 20 سال پہلے قاسم علی شاہ صاحب کو کون جانتا تھا جب وہ ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیمی اخراجات کو پورا کیا کرتے تھے۔ لیکن بات کیا ہے کہ سچی لگن سے، اپنی محنت سے، مکمل یکسوئی کے ساتھ لگاتار کام کرتے رہنے سے ہی کامیابی کا پھل ملتا ہے، اور اس کامیابی کے پھل کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اپنا مقام ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کامیاب لوگوں میں گنے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کا کوئی گول، کوئی ٹارگیٹ، کوئی ایم، کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ جدھر کی ہوا آتی ہے ادھر کی ہوا کے ساتھ چلنے کا رواج بنا لیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو انہیں تعلیمی مقاصد کا نہیں پتا، وہ اچھی نوکری کا ذہن بنا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی اس مختصر گفتگو میں 2-3 پوائنٹس ہیں جو بہت قیمتی ہیں، جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ آپ اپنے وقت کی بہت قدر کریں اور اس کو ایسے خرچ نہ کریں، اچھے مقصد کے لیے خرچ کریں۔ نمبر 2 کہ آپ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے روپیہ خرچ کرتے ہیں وہ کچھ سیکھنے کے لیے، وقت اور پیسہ سیکھنے کے لیے استعمال کریں۔ اور تیسرا نمبر اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو وہ بغیر مقصد کے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دنیا میں آنا لازمی کوئی نہ کوئی آپ کی ذات سے متصل، آپ کی ذات سے جڑا ہوا کوئی مقصد ہے، جسے تلاش کرنا آپ کا کام ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے محنت کرنی۔ بہت شکریہ۔